اگر یہ بیک گراؤنڈ یا پس منظر آپ کو سمجھ آ گیا تو باقی حدیثیں اب میں جو ذرا تیز تیز بھی پڑھوں گی اس پر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کیا، اب ہم کیا کریں، یہ کریں کہ وہ کریں. اب آپ دیکھ لیں آپ کے حالات کیا ہیں، اس کے مطابق کریں. کیا حدیث میں یہ نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ میں تو 100 آیتیں پوری کروں گا، روتے ہیں تو روتے رہیں. یہ کبھی نہیں کیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ سنت کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے، یعنی زیادہ یہ پڑھتے تھے یا اتنے ہی سائز کی کچھ اور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی. صحابہ کہتے ہیں پس سورت مؤمنون یعنی قد افلح المؤمنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کو کھانسی آ جائے، کوئی غیر معمولی صورت پیش آ جائے تو پھر یا بھولنے لگے تو مقتدیوں کو تنگ نہ کرے کہ وہ کھانستا چلا جائے مائک میں اور ایک شور ہنگامہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر شروع کرے اور پھر کھانسی آئے اور پھر شروع کرے. کتنی خوبصورتی ہے. یعنی آپ نے وہ ریجیڈیٹی نہیں برتی کہ نہیں میں نے تو سورت پوری کرنے کی نیت سے ارادہ کیا تھا اور اب کچھ بھی ہو جائے یہ تو میں نے پوری کر کے چھوڑنی. نہیں، جہاں تک اللہ نے چاہا ہو گئی اور جب اللہ نے چاہا آگے بڑھ گئے. حضرت عمرو بن حریث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس یعنی سورت تکویر پڑھتے ہوئے سنا، اذا الشمس کبرت. حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا. آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سفر میں جہاں قصر ہے وہاں نماز بھی مختصر، تاکہ سفر ختم ہو جائے، نہ کہ راستے میں اتنی لمبی بریک لیں. تو اس سے دین کی وسعت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کا ڈھلنا پتہ چلتا ہے. حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت کی تلاوت فرمائی. اس سے ایک اور نمونہ پتہ چلتا ہے، کیا کہ ضروری نہیں کہ 2 رکعتوں میں الگ الگ ہی پڑھی جائے سورت. اگر کبھی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ دی گئی تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی بھی سنت ملتی. تو گویا ہمارے دین میں ریجیڈیٹی نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ حکم نہیں ہے، حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف سنتیں سکھائی گئی ہیں. اسی طرح فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہلکی قرات کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے شبہ گزرتا کہ شاید آپ نے سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی. یعنی مختصر ترین. اس سے پہلے تہجد کی نماز طویل ترین ہوتی تھی، پھر آپ فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے، اور قرات بھی تیز ہوتی تھی. تو حق کا تلاوت ہی میں ہمیشہ بہت رک رک کے پڑھنا بھی نہیں، ضرورت پڑنے پر تیز بھی پڑھا جا سکتا ہے. اچھا اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ ہمیں نماز جاری، سورج نکلنے والا اور تیز پڑھنی پڑے تو ہم سارا دن ملال میں رہتے ہیں کہ آج تو لگتا ہے فجر پڑھی نہیں. روز کی عادت تو نہیں ہونی چاہیے ایسے، مگر کبھی اگر تیز بھی نماز پڑھنی پڑے تو تیز پڑھ جائیے، اور وہ بھی حالات کے تقاضے کے تحت. ایک رخصت سامنے ہے ہمارے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھتے، فرض لمبے پڑھتے روٹین میں، لیکن حسب ضرورت آپ نے اختصار بھی فرمایا اور دونوں رکعتوں میں ایک سورت بھی پڑھی. یہ ہے خلاصہ ساری گفتگو کا. ظہر اور عصر کی نماز. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے، پچھلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے
اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے. کیا سنت پتہ چلی؟ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ، سورت نہیں ہوتی تھی ساتھ. اور جو سورت پڑھا کرتے تھے کوئی ایک آدھ آیت ہمیں بیچ میں سے بلند سنا دیتے. وہ تلاوت کے انداز میں نہیں، وہ آپ کا انداز کیا تھا؟ زیر لب ذرا سا اونچا پڑھتے تاکہ صحابہ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کیا سورت پڑھ رہے ہیں. تلاوت نہیں کرتے تھے، قرات نہیں کرتے تھے، لیکن زیر لب پڑھتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اس طرح تو جو قریب ہوتے تھے وہ سن لیتے تھے کہ آپ کون سی والی سورت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بلند آواز میں تلاوت نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ سری نماز تھی. اور یہ بھی ایک طرح سے رعایت تھی نا آپ کی. حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشا پڑھتے. واللیل اذا یغشا. ایک اور روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی ظہر میں واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی. حضرت جابر بن سمرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھنا احادیث میں آیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، ان صورتوں کے تقریباً سائز ملتے جلتے ہیں. والسماء والطارق، سبح اسم ربک الاعلی، اور اسی طرح والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج، یہ ظہر کے لیے. اور عصر کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کی لینتھ ظہر کی نماز سے تقریباً نصف ہوتی تھی، یعنی عصر میں پڑھی جانے والی صورتیں پھر ظہر سے نسبتاً مختصر ہوتی تھی. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر بھی آپ نے قرات کی ہے. یعنی یہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا کہ صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے. آپ نے کبھی کبھار آخری 2 رکعتوں میں بھی قرات کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں. ایک طریقہ یہ بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھتے تھے. سورت کون کون سی؟ سبح اسم ربک الاعلی والسماء والطارق والسماء ذات البروج جیسی صورتیں. ٹھیک ہے، اور آخری 2 رکعتیں کیا تھی؟ سورت فاتحہ. پھر اس کے بعد عصر کی نماز میں بھی اسی طرح، لیکن عصر کی جو صورتیں تھی وہ ظہر کی نسبت ذرا اور چھوٹی ہوتی تھی. کبھی کبھی آپ نے ظہر کی باقی 2 رکعتیں جن میں عموماً سورت فاتحہ پڑھی جاتی تھی اس میں بھی سورت پڑھی ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی باقی 2 رکعتوں میں اگر کبھی آپ نے سورت پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ غلط نہیں ہوگا. اسی طرح ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے، یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھتے تھے. پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا آپ کی داڑھی کی جنبش سے، یعنی جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ جب ہلتا تھا، یعنی بال ہلتے تھے، اس سے ہم پہچان جاتے تھے کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح کبھی آپ ظہر کی نماز اتنی طویل کرتے کہ ایک شخص اپنے گھر سے بقیع جاتا، رفع حاجت کے بعد واپس آتا، پھر وہاں پر وضو کرتا اور جا کر نماز میں شریک ہو جاتا، اور خصوصاً پہلی رکعت. اور ایسا آپ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کی پہلی رکعت میں شریک ہو سکیں. نماز مغرب میں حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے. سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا. اسی طرح ایک اور صحابیہ نے، خاتون ہے ام الفضل کی بیٹی حارثہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو مغرب میں سورۃ والمرسلات عرفا پڑھتے سنا. طور اور مرسلات ملتی جلتی ہیں سائز میں، لیکن آپ نے ہمیشہ مغرب کی نماز مختصر نہیں پڑھی، طویل بھی پڑھی ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز سورۃ آراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھ ڈالا، یعنی پورا کر دیا 2 رکعتوں میں. لیکن یہ روز کا معمول نہیں تھا کہ مغرب میں آپ سورۃ آراف جتنی سورت پڑھیں. ایسا کیوں کیا؟ یعنی ضروری نہیں کہ مغرب ہمیشہ مختصر ہی ہوگی، مغرب طویل بھی پڑھی جا سکتی ہے.
اس سے مغرب کا وقت بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا وقت عشاء سے پہلے تک رہتا ہے، اگرچہ افضل وقت جو ہے ابتدا کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص شروع میں پڑھتا ہے اور پھر وہ طویل ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، جیسے فجر کی نماز میں اندھیرے سے روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر مغرب میں روشنی سے اندھیرا ہو جاتا ہے، ذرا لمبی قرات کسی وقت ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں، اس کی رخصت ہے۔ اصل میں ایک وہ آپ کے معمول کا طریقہ، اور کبھی معمول سے ہٹ کر یہ بتانے کے لیے کہ دین میں وسعت ہے، ریجیڈیٹی نہیں۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات میں بڑی وسعت ہے۔ ہم نے چونکہ یہ وسعت جانی نہیں، ڈیٹیل میں پڑھا نہیں، مختلف پہلو معلوم نہیں، اس لیے وہ خوبصورتی بھی معلوم نہیں، بس جس نے ایک چیز پڑھ لی وہ اس پہ فرض کے درجے میں قائم ہو گیا اور اس سے آگے پیچھے ہونا حرام کے درجے میں لے گیا۔ یہ نہیں کہ آپ سستی کے مارے بیٹھے رہے اور پھر اندھیرے میں اٹھ کے مغرب پڑھنے لگے، لیکن کبھی اگر مثلاً آپ بازار سے گھر پہنچ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ بیچ میں گزر، اگر آپ کے نماز تو گزر گئی، اب تو آپ قضا پڑھیں گے، ہم نہیں، اس وقت بھی یعنی اصولاً ہر نماز کا وقت اس کے اختتامی وقت تک باقی رہتا ہے، اگرچہ افضل وقت گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے افضل وقت اور ایک ہے وقت کی مشروعیت، کہ اس وقت کے اندر اگر آپ نے پڑھ لی تو وہ آپ کی نماز ہو گئی۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت بھی نماز کی پالی، اس نے نماز پالی، اس کی نماز ہو گئی، اس کی قضا نہیں ہوئی، خواہ وہ دوسری رکعت جو ہے وہ وقت کے بعد پڑھی، لیکن اگر ایک رکعت بھی وقت کے اندر ہو گئی اس کی تو ہو گئی اس کی نماز۔ جیسے حج کے موقع پر ایک نے کہا میں نے پہلے بال منڈوالے، فرمایا لا حرج، کسی نے کہا پہلے قربانی کرے، فرمایا لا حرج، کسی نے ایک اور چیز فرمایا لا حرج، لا حرج، اس کے اندر ہی ہو تم۔ تو ایک ہے وہ بہترین کا درجہ کہ اگر آپ پورا اسی کے مطابق کر سکیں، اور ایک ہے ایکسیپشنل کیسز، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق عمل کا بدلنا، اور اس پر پھر اعتراض نہ کرنا۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کو ذرا بھی روٹین سے ہٹا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تم نے کیا کر دیا، فوراً فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر برا خیال اس کے بارے میں لائیں گے کہ یہ کیسے کر لیا اس نے۔ پھر ہے نماز عشاء۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا۔ والتین والزیتون جو ہے یہ کتنی لمبی صورت ہے، عشاء میں والتین والزیتون پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ سارے دن کے لوگ کام کر کے تھکے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک روٹین کی زندگی نہیں تھی، ایک غزوے کے بعد دوسرا غزوہ، ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل، اس میں پھر غیر معمولی حالات اکثر پیش آ جایا کرتے تھے۔ بلکہ اس کے برعکس حضرت معاذ نے جب لمبی صورتیں پڑھائی تھی تو آپ سخت ناراض ہوئے تھے، حالانکہ حضرت معاذ وہی حضرت معاذ ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ یا معاذ انی احبک فی اللہ، قسم کھا کے فرمایا تھا کہ اے معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اور دوسرے وقت میں اتنا سخت ڈانٹا تھا کہ شاید ہی اتنا زیادہ کسی کے ساتھ آپ ناراض ہوئے ہوں، لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو تم۔ تو یہ بھی آپ کی حکمت ہے کہ ایک وقت میں محبت کا اظہار اور بعض غلطیوں پر سختی سے گرفت، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کی تکلیف تھی جب آپ لمبی نمازیں پڑھاتے تھے، اور ایسا نہیں کہ ایک دفعہ اگر اس طرح کی ان سے غلطی ہو گئی تو آئندہ ان کو کوئی کام نہیں دیا، نہیں، ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، بہت بڑی ذمہ داری ان پہ ڈالی، حالانکہ آپ کہتے نہیں وہ ایک دفعہ اس نے ایسا کیا تھا، یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کو کوئی بڑا عہدہ دیا جائے، نہیں، انسان ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنا دل صاف رکھا۔ اگر یہ خوبی ہم میں آ جائے تو پھر معاملات بگڑتے نہیں، پھر معاملات خوبصورتی سے چلتے رہتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی سے غلطی ہوگی اس کو ایسی گرہ لگائی دل کے اندر کہ زندگی بھر معاف کرنے کی نہیں سوچا، تو پھر غلطی کس سے نہیں ہوگی؟ سب سے ہوگی، تو کتنی گرہ لگائیں گے، تو کسی کام کے قابل نہیں، انسان ہے سب، غلطیاں ہوتی رہیں گی، معاملات چلتے رہیں گے، لیکن سب کی نظر آگے کی طرف ہونی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل نے عشاء میں سورۃ بقرہ پڑھی، مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر مشقت کرتے ہیں۔ معاذ نے عشاء میں سورۃ بقرہ شروع کر دی،
مجھے دن کے تھکے ہوئے کو لمبی قرات سے ملال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو اور فتنہ کھڑا کرتے ہو. آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی. پھر فرمایا جب تم جماعت کراؤ تو والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں. اب نماز جمعہ کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعوں کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے. یعنی صبح عید پڑھی، دوپہر کو جمعہ پڑھا، صبح بھی وہی صورتیں پڑھی، دوپہر بھی وہی پڑھی. یعنی اس میں آپ کی روٹین کافی ایک جیسی رہی ہے. حضرت عبید اللہ بن رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. یعنی ہمیشہ ہی یہ 2 صورتیں نہیں پڑھی، آپ نے سورۃ منافقون اور سورۃ الجمعہ بھی پڑھی. اسی طرح ایک تیسری روایت میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ کے پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے. کون کون سی؟ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کا زیادہ کثرت سے ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ، اور تیسرے درجے پر سورۃ قاف اور اقتربت الساعہ. جمعوں کے دن نماز فجر میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے اور دوسری میں الدہر پڑھتے. یعنی پہلی میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور دوسری میں هل اتى على الانسان حين من الدهر. تلاوت میں قرآن پاک پورا کہاں پڑھا گیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قرآن پاک کہاں پڑھا کرتے تھے؟ تہجد کی نماز میں. وہ آپ کی تنہائی کی نماز ہوتی تھی تو اس میں آپ طویل قراءت کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پتہ چلتا ہے نا، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورۃ آل عمران پڑھی، پھر سورۃ النساء شروع کر دی. وہ تھی طویل ترین نمازیں جو آپ کی اپنی نمازیں ہوتی تھی. اور جب آپ جماعت کرایا کرتے تھے تو مختصر صورتیں، اتنی کہ لوگ برداشت کر لیں. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو سب سے افضل تلاوت نماز کے اندر کی تلاوت ہے، پھر اس کے بعد فجر کے وقت کی تلاوت ہے جو نماز کے اندر ہو، یا پھر نماز کے بعد دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے، اور اس کے بعد باقی نمازوں میں. اور تلاوت کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کچھ صورتیں پڑھنے کو سکھائیں، سورۃ الملک، الف لام میم السجدہ. اصل بات یہ کہ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے نا، سچا ارادہ، ہو نہیں سکے گا یہ کام. ہم ارادہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں، ہم کر نہیں سکیں گے. شیطان ہمیں پہلے درجے پہ مایوس کرتا ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم تو نہیں کر سکتے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے کرنے کا. لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ قطرہ قطرہ بھی ہوتا رہا تو آگے ہی بڑھیں گے نا، نقصان تو کچھ نہیں. تو ان الذین یتلون کتاب اللہ. پھر ایک اور مرحلہ کون سا ہے تلاوت کا؟ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ فارغ ہوں، سفر میں، حضر میں، زبانی پڑھیں یا دیکھ کے پڑھیں. اس کے بعد یہ کہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح رات کا تیسرا پہر. ویسے تو یہ کہ سونے کے بعد جب بھی آپ اٹھ جائیں، لیکن سحری کے وقت جو ہوتا ہے نا نماز سے پہلے کا، وہ خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. تو ہمیں جب عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ کس بات کی؟ اصل میں ہمیں سلیقہ نہیں ہے کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ حکمت نہیں ہے ہمارے اندر، لہٰذا ہم تمنائیں رکھتے ہوئے بھی وہ کر نہیں پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے. میں چاہوں گی کہ آیت کے اس پہلے حصے پر آپ کو عمل کرنے کا سلیقہ آ جائے، سنت کے مطابق جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا، صحابیات نے کیا، اور جو اصل قابل قبول طریقہ ہے. ہم نے وہ طریقے تو سارے بھلا دیے، چھوڑ دیے، ان سے انجان ہو گئے، اور کب تلاوت کرنے لگے؟ جب کوئی فوت ہو جائے اس موقع پہ قرآن خوانی، یا جب کوئی نیا گھر لے. کوئی حرج نہیں اس وقت بھی پڑھ لیا جائے اگر نیا گھر لیتے وقت یا نئے گھر میں منتقل ہوتے وقت. لیکن وہ چیزیں جن کی براہ راست سنت میں دلیل نہیں، ان چیزوں کو تو ہم نے زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیا. اور جس طریقے پر آپ خود تلاوت کرتے تھے، آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے، ان سارے طریقوں کو بھول گئے،
ان مقامات کو ہم چھوڑ بیٹھے تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جب تک ہم اصل پہ نہ پلٹیں؟ سب سے بہترین طریقہ قرآن کو یاد رکھنے کا نماز میں پڑھنا ہے. اگر آپ جتنا کچھ بھی یاد کیا ہوا ہے اس کو کچھ چیزیں ڈیلی، کچھ ہفتہ وار، کچھ مہینے میں ایک بار، اس لیے ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم تیزی نہ کریں، جلدی نہ کریں، تھوڑا تھوڑا کریں لیکن مستقل، مسلسل، کیونکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو اگرچہ کوانٹٹی میں بہت تھوڑا ہو لیکن اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کے اثرات ہی کچھ اور ہوں گے. تو آپ ان سب چیزوں کو دہرانا شروع کر دیں. اسی طرح نوافل میں آپ قرآن پاک کو کھول کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تو ایسے سٹینڈ بھی ملتے ہیں جن پر آپ قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ لیں. جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو وہ ڈائس کی طرح کے سٹینڈز ہیں بہت ہلکے کہ جن کو آپ ذرا سا ہاتھ کے حرکت سے آگے کر لیں اور دیکھ کے پڑھتے رہیں، اور جب آپ رکوع پہ جانے لگے تو ایک طرف کر دیں. اس سے نہ تو قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں بہت ورقہ پلٹنے میں یا رکھنے میں یا اٹھانے میں کچھ مشکل ہوتی ہے. میں نے خود الحمدللہ اس طرح تقریباً ایک دفعہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ نماز میں دیکھ کے پڑھا ہے. یعنی اتنا پڑھتی تھی میں کہ پلٹنا نہ پڑے. یہ جو سعودی عرب کے قرآن پاک ہے نا جس میں آیت ختم ہو جاتی ہے ہر صفحے پہ، تو وہ ایک دفعہ کھول لیا، اس میں پڑھ لیا ایک رکعت میں، اگلی میں پھر اگلا کھول کے. اس سلسلے میں جو قرآن پاک کی تلاوت اور یاد کرنے کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو حضرت ام ورقہ کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کا شوق تھوڑا سا اور بڑھ سکے. حضرت ام ورقہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے. یعنی آپ خود ان کی زیارت کرنے کو جاتے تھے یا ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. ان خاتون کو یہ سعادت کس وجہ سے ملی تھی کہ آپ ان کی زیارت کرنے آتے؟ کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے، کتاب اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے. یہ قرآن کریم کو جمع بھی کرتی تھی، معنی میں تدبر کرتی، فہم اور حفظ دونوں ہی بہت مضبوط تھے ان کے، اور نماز کے اندر ان کا پڑھنا بھی بہت عمدہ تھا. ابن حجر عسقلانی نے ان کی عبادت اور قرآن کے اہتمام کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاں مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی. ایک اذان تو مسجد نبی میں ہوتی تھی تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کریں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. عبد الرحمن جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا مؤذن دیکھا تھا، وہ ایک بہت بوڑھا شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. اس طرح حضرت ام ورقہ نے اپنے گھر کو مسجد بنا لیا جس میں تمام نمازیں ادا کی جاتی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ہوا، یعنی آپ کی اجازت سے ہوا، اور اس میں ان کے گھر کے بچے اور عورتیں وغیرہ آس پاس کی وہ نماز پڑھا کرتی تھیں. غزوہ بدر میں انہوں نے اجازت مانگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی ساتھ جنگ پر لے جائیں، میں وہاں مریضوں کی خدمت کروں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرما دیں. آپ نے فرمایا اپنے گھر میں قرار سے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت نصیب فرمائیں گے، یعنی تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی. یہ لوٹ آئیں اور انتظار کرنے لگی کہ مجھے کیسے شہادت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو کچھ صحابہ کرام کو ہمراہ لے آتے اور فرماتے ہمارے ساتھ چلو، ہم ایک شہید کی زیارت کریں گے. یعنی ان کو دنیا میں ہی شہادت کی خوشخبری دی اور پھر ان کو شہیدہ کے نام سے پکارا بھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں بھی ان خاتون کا یہی طریقہ رہا، یعنی ان کی عبادت اور تقوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت عمر بھی ان کا بہت لحاظ فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کی مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے. عیادت نہیں، مزاج پرسی. کہیں آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ جب کبھی بیمار ہوتی تھی تو تبھی آپ آ کے ان کی عیادت کیا کرتے تھے. مزاج پرسی یعنی ان کا حال حوال معلوم کرنے کے لیے جاتے. تو ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت ام ورقہ کے ایک غلام اور ایک باندی تھی، ان سے اپنی موت کے بعد آزادی کا وعدہ کر چکی تھی، تو ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے. جب صبح ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا واللہ آج میں نے اپنی خالہ ام ورقہ کی تلاوت کی آواز نہیں سنی. پھر وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو کچھ نظر نہ آیا. جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ایک کونے میں چادر میں لپٹی پڑی تھی. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس ڈھونڈ کے لاؤ، یعنی قاتلوں کو. چنانچہ انہیں پکڑ کر لایا گیا. آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے اعتراف کر لیا.
تو آپ نے ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا. مدینے میں یہ پہلے شخص تھے جنہیں پھانسی دی گئی تھی. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ثابت ہو گئی. آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے ہمارے ساتھ چلو ایک شہید کی زیارت کریں گے. کیا پتا چلا ان کی تلاوت کی آواز کون سنتے تھے؟ پردہ تھا ان کی آواز کا. کسی خاتون کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو لے کر آنا اور ان کو شہادت کی بشارت دینا، یہ سب کچھ کس بنا پر تھا؟ ان کے تقوی اور قرآن سے محبت کی بنا پر. یہ ایک طرح سے پہلی حافظہ قرآن تھی مدینہ کی، کیونکہ اس دور میں ابھی جمع بھی نہیں ہوا تھا نا، تو یہ جمع کرتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ حفظ کرتی جاتی تھی. اور صرف حفظ نہیں کرتی تھی، غور و فکر، معنی، فہم، تدبر سب کچھ ساتھ تھا ان کے. تو جب اہل القرآن جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہ ہوں گے؟ کوئی معمولی بات ہے قرآن کے ساتھ تعلق. لیکن ہم پر دنیا اتنی حاوی ہے، اتنا اس نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیکار چیزوں کے لیے ہم اپنی زندگی کھپا دیتے ہیں. قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے ہفتے میں. حضرت ام ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن حضرت ام عمارہ نے بیعت عقبہ اولا سے لے کر جنگ یمامہ تک تقریباً ہر جنگ میں شرکت کی. تو یہ فرق کیوں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نے اس لیے یہ بات ابھی کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اس بات کو حجت بنا لیں کہ آپ نے چونکہ ان کو غزوہ بدر میں جانے نہیں دیا تھا تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کسی اجتماعی کام میں شریک ہو ہی نہیں سکتی یا ان کو ہونا نہیں چاہیے یا درست نہیں. ہو سکتا ہے کہ ام ورقہ فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہ ہو جتنی حضرت ام عمارہ تھی، کیونکہ اہلیت بھی میٹر کرتی ہے نا. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں وہ عموماً فزیکلی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے، اور جو لوگ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ذہنی طور پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. یہ دو چیزیں اکٹھی ہونا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. انسانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، مختلف طرح کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، سب کو ایک کام کے لیے نہیں بنایا. پھر آپ دیکھیں کہ صرف ام ورقہ نہیں، اور صحابیات جو ہیں وہ بھی الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتی ہیں. اور پھر خصوصاً نمازوں میں یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ نماز میں تلاوت بہترین وقت ہے قرآن کی تلاوت کا. حضرت اسماء بنت ابی بکر قرآن کے معنی اور قرآن کی بلاغت کی ماہر تھیں. اس بات کی گواہی ان کے شوہر حضرت زبیر بن عوام دیتے ہیں. کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا تو حضرت اسماء نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے سنا کہ وہ یہ آیت تلاوت کر رہی ہیں، یعنی اونچی پڑھ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسنے والے عذاب سے بچایا. یعنی یہ آیت پڑھ رہی تھی اور آگ سے پناہ مانگ رہی تھی، کیونکہ مسنون طریقہ کیا ہے تلاوت کا کہ جب جہنم کی آیات آئیں تو پھر جہنم سے پناہ بھی مانگی جائے. کہتے میں کھڑا ہو گیا، سنتا رہا، مسلسل جہنم سے پناہ کی دعا کرتی رہی. جب بہت دیر ہو گئی تو میں بازار چلا آیا، پھر گھر واپس لوٹا، تب بھی دیکھا تو روتے ہوئے جہنم سے پناہ کی دعا کر رہی ہیں. یہ وہ خاتون ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، جنہیں ذات النطاقین کہا گیا، جن کی 4 پشتوں میں صحابہ کرام ہوئے، دادا، والد کے والد، کیونکہ جب ہجرت ہوئی تھی تو وہ نابینا تھے ان کے دادا، اور کہنے لگے لگتا ہے ابو بکر سارا سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، اور تھوڑے غمگین بھی تھے تو انہوں نے ان کو تسلی دی اور کچھ چیزوں پہ ہاتھ رکھوا کے کہا کہ فکر نہیں کریں. دادا، والد، خود اور بیٹا، ان کو خوش نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، اور میرے لیے تو بس یہی اعزاز کافی ہے. تو بات یہ ہے کہ جس کے اندر جتنا فہم زیادہ ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اتنی ہی اللہ کی خشیت بڑھتی جاتی ہے. جیسا کہ اس آیت سے بالکل پچھلی آیت میں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اللہ کے علم والے بندوں کو ہی ہوتی ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ. اور پھر آپ دیکھیں کہ تلاوت کے ساتھ ہی پھر اقاموا الصلاۃ کی بات بھی ہو گئی. ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں اور وہ اہل قرآن ہیں. تو قرآن سے تعلق کی اور خصوصاً تلاوت کے تعلق کی قسمیں کون سی ہیں یا کس کس طریقے پہ ہم نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے نماز میں فجر کے وقت مختلف مواقع کی مناسبت سے جو صورتیں ہمیں بتائی گئیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں. پھر اس کے علاوہ
جب بھی فراغت ہو یعنی اللہ کی کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ دنیا میں بھی ساتھ ہونے دان بھی ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی وہی حق ہے. یتلون کتاب اللہ پر زور کیوں ہے؟ یتلون کتاب اللہ کیوں ہوگا؟ کس جذبے کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ؟ اتنی محنت، اتنی تاکید اور اتنا غور و فکر اور اتنے طریقے، یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ آخر کیوں؟ آخر کس لیے؟ کہ جو پڑھ رہے ہیں وہی سچ ہے، اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس کو چھوڑ کر اور اس کے بغیر سیدھے راستے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی قرآن کے ساتھ تعلق کوئی پروفیشنل تعلق نہیں ہے، کسی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ڈگری کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مخصوص اور محدود وقت کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو زندگی بھر کا تعلق ہے. یہ کتاب تو ساری زندگی میں رہنمائی کے لیے آئی ہے. اور یہ جو نمازوں میں اور تہجد میں اور عام حالات میں قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا، یہی دراصل ایک ذریعہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ جڑے رہیں. تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہ بالکل سچ ہے. مصدقا لما بین یدیہ، پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق ادا کر رہے ہوں، جن کو آپ جیسے مواقع ملے ہوں، جن کو آپ جیسی نعمتیں ملی ہوں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم حق ادا نہ کریں، سنجیدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں خلوص نہ ہو، پختگی نہ ہو، اور تھوڑے سے ہوا کے جھونکے سے ہم سب کچھ اپنی زندگی کی روٹین چینج کر کے بیٹھ جائیں اور کتاب کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے، ہلکا ہو جائے، تو کیا ہم سے نعمتوں کی پوچھ نہ ہوگی؟ کیا ان کا حساب نہ ہوگا؟ آپ کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے. جو نعمت آپ کو ملی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے سیلف لیسلی. کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ نیکی کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ سیلف ڈالتا ہے، ہمارا نفس ڈالتا ہے. اپنی ذات کا آرام، اپنی مصروفیات، اپنی زندگی، اپنی ذات، اپنا آپ. رکاوٹیں باہر نہیں ہیں، اپنے اندر ہیں. اگر ہم سچے ہو جائیں، ہمارا ارادہ ہو جائے، ہماری نیت ہو جائے، تو باہر کی رکاوٹیں کچھ نہیں کرتی، کوئی نقصان نہیں دیتی. جتنا زیادہ آخرت کے انعام کا یقین ہوگا اتنا ہی سیلف لیس ہو جائے گا کہ مجھے اپنے لیے تو نہیں کرنا، میں تو جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی رضا میں کر رہا ہوں. اگر میں کسی کو سکھا رہا ہوں یا میں کسی کے لیے کوئی بھی چیز پرووائڈ کر رہا ہوں، چاہے وہ ایک کرسی ہے، چاہے کارپٹ ہے، چاہے لائٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کام میں حسن کتنا پیدا ہوتا ہے، پھر برکت کتنی زیادہ آتی ہے، پھر خیر کتنی زیادہ عام ہوتی ہے. پھر ان بندوں کو جن تک ابھی نہیں سب کچھ پہنچا، ان کے لیے تڑپ کتنی زیادہ آتی ہے. جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیچھے کر لیتا ہے، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کام میں اخلاص ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے اور پھر اس میں برکت نہ ڈالے، پھر وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو جائے. تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. کچھ تو پڑھ لکھ کے اتنے بے عمل ہو جاتے ہیں کہ گویا پڑھا ہی نہ ہو، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، بعض درمیان کی راہ چل رہے ہیں، جب آسانی ہوئی، سہولت ہوئی، کرنا ہوا کر لیا، نہیں کرنا نہیں کیا. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے بڑا فضل. 3 گروہوں کی بات کی گئی ہے جنہیں کتاب ملی.
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ان میں سے ایک تو وہ ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہیں. سیلف موٹیویٹڈ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جن کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی نیکیوں میں دوڑ لگا دیتے ہیں. سابقوا بالخیرات باذن اللہ. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یاد کرا دے، کوئی کہہ دے کچھ تو کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی چلائے تو چلتے ہیں، نہیں چلائے تو بیٹھ جاتے ہیں. بیچ کے لوگ کبھی کر لیا، کسی نے پھر دھکا لگایا، پھر چل پڑے، نہیں تو پھر تھوڑا بہت آگے پیچھے سستی کر لی. اور کچھ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن پہ نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی موٹیویشنل بات، کوئی فیکٹر ایسا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہلانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی جو کافر ہیں، نان بلیورز کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں کتاب ملی ہے. یہ کتاب پانے والوں کی بات ہے، یہ کتاب کے وارثوں کی بات ہے. اپنے آپ کو دیکھیں کس کیٹیگری میں ہیں. کیا آپ یہ سارے کام اپنے شوق اور اپنی خوشی اور اپنے ان پہ کرتے ہیں، یا آپ دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم اس چیز کا بہانہ کرتے رہتے ہیں نا کہ ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمیں کوئی یاد کرانے والا نہیں، فلاں کو تو اس کی بھی سپورٹ ہے، اس کی بھی سپورٹ ہے، اس کے تو گھر میں سپورٹ ہے، اس کے تو دوستوں کی سپورٹ ہے، وہ تو چونکہ فلاں جگہ پر جاتا ہے اس لیے وہاں سے اس کو موٹیویشن مل جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ خارجی سہارے ہوتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اپنے اندر ایک سیلف موٹیویشن ہے تو وہ پھر آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ سمندر کے اندر ہو یا خشکی پر ہو، پاکستان کے اندر ہو یا کہیں باہر ہو، کسی گاؤں یا دیہات میں ہو یا کسی شہر میں ہو، آپ کہیں پر بھی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ آپ کو جگانے والا آپ کا ضمیر آپ کے اپنے اندر موجود ہے، وہ آپ کو چین نہیں لینے دے رہا. اور اصل میں کام تو ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. صرف کسی کے یاد کرانے سے، کسی کے کہہ دینے سے، کسی کے شوق دلانے سے، یہ کسی کو دیکھ کر شوق آ جانے سے، ٹھیک ہے وقتی طور پر ابتدا میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی ہی اگر انسان بیساکھیوں پہ چلتا رہے اور ساری زندگی انسان دوسروں کا محتاج رہے تو پھر ایسا چلنا کیا چلنا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب شروع میں کام کرتے ہیں، جیسے ہوم ورک انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو مان کے نہیں دیتے، آپ ان کو پش کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو جاتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خود ہی کام کرنے لگتے ہیں. لیکن بعض بچوں کو بڑے بھی ہو جائیں تو بار بار کہتے رہنا پڑتا ہے اچھا کام کر لو، اچھا اب اٹھ جاؤ، اچھا اب سو جاؤ، ہر بات میں محتاج ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہو. تو ایسے لوگ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے جو ہر وقت دوسروں کے محتاج رہیں کام کرنے میں. جب دنیا میں ہم ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آخرت کے اعتبار سے سب سے آگے جانے کی کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے؟ تمنا تو وہی رکھی ہوئی ہے لیکن کام اس کے لیے کچھ نہیں. دنیا میں عمل کا وقت ہے، جزا کا نہیں، حساب کا نہیں، اور آخرت میں حساب کا وقت ہے، عمل کا نہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.